السلام علیکم۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہوں میں کسی بھی ملک میں اچھائی کرنے کے لیے آپ کو کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی اچھا کام ہو، خواہ وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو، سول لیول پہ یا ملٹری لیول پہ، کوئی بھی اچھا کام، کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، وہاں حق تلفی بھی نہیں ہوتی ہے کہ جو بندہ جو بھی سجیشن دے اس کو پراپر اس کو مطلب اس کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے، اس کو جابس دی جاتی ہیں، اس کی ویلفیئر کی جاتی ہے، یا اس کو ون ٹائم پیمنٹ کر دی جاتی ہے کسی کوئی بھی۔ کیونکہ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ وہ لوگ اسلام سے دور ہیں اور اپنا جو ان کا ریلیجن ہے کرسچینٹی اس سے بھی دور ہیں، لیکن ان میں یہ گٹس، یہ بیسٹ اچھے گٹس کیسے پیدا ہوئے کہ وہ کسی سے چھینتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ اپنی نیشن ہے یار، اپنا ملک ہے، ٹھیک ہے، فائدہ دینے والے بندہ جو ملک کے اندر ہے یا جیسے بھی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہ پیسے بھی دیتے ہیں، سہولیات بھی دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز اگینسٹ جاتی ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کرے اس کے لیے نہیں، لیکن برے کام کے لیے دونوں ہی صورتوں میں نہ اچھا کام کرنے کے لیے بھی پرمیشن چاہیے، برا کام کرنے کے لیے بھی پرمیشن۔ بعض صورتوں میں برا کام کرنے کے لیے بھی پرمیشن نہیں چاہیے اور اچھا کام کرنے کے لیے بھی نہیں پرمیشن چاہیے۔ لیکن یہ دا پرابلم از کہ میں نے جو زیادہ آبزرو کیا وہ یہی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہاں اچھا کام کرنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک ڈر سا، ایک خوف سا لوگوں میں طاری ہے، اور کوئی بینیفٹ کا کام ہو، کوئی سجیشن ہو اچھی، تو وہ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں۔ دو اس کی وجوہات ہیں، ایک تو خوف، انسیکیورٹی، جان کی سیکیورٹی، اور دوسرا معاشی خوف کہ ملے گا کچھ نہیں تو اپنا ٹیلنٹ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ لیکن اس چیز نے ہمیں بینگ اے نیشن، بینگ اے کنٹری کمزور کیا ہے، ویک کیا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا فالٹ ہے کہ اس نے پراپر ایک ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں بنایا، ایک شعبہ کیوں نہیں بنایا جس میں وہ پورے ملک کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو ان کے جو بھی اچھی مطلب بیسٹ، جو لاجیکلی بیسٹ جو سجیشن دے گا یا جو آئیڈیا دے گا یا جو ملک کی بہتری کے لیے کوئی رائے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بہتری کے لیے خواہ وہ ون ٹائم پیمنٹ ہو، خواہ وہ اس کو شیئرز دینا ہو، خواہ وہ اس کے ہاں کاپی رائٹ ایکٹ کا لا ہے، لیکن دا پرابلم از کہ آپ اگر ایک بندے کی سجیشن سے ملینز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کی ہیلپ کرنا یا اس کو اسٹیبل کرنا یا اس کو ون ٹائم پیمنٹ کرنا یا اس کو شیئرز دینا، خواہ وہ 5% ہو، 15 ہو، 25 ہوں، وہ جو ہے وہ کیوں نہ دیے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ملک میں ایک سائیکی بن گئی ہے، ایک بندہ اگر 50 کروڑ بھی کما لینا تو اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے یار کہ میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس کو جو خوف ہے نا، یہ لوگوں کی ہیلپ نہیں کرنے دیتا، یا جو لوگ اس کو بیسٹ سجیشن دینا چاہیں یا دے بھی دیں تو ان کو وہ پے نہیں کرتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ جتنا بھی گراؤنڈ لیول پہ بھی دیکھ لیں، اٹ مینس کہ جو عام نیشن کے جو لوور مڈل کلاس یا دیگر لوگ ہیں، کوئی بھی اچھا کام ہے، ٹھیک ہے جی، گاڑی کا شیشہ اتار کے ٹریش روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، گاڑی کا شیشہ اتار کے، ٹھیک ہے جی، جو ہے وہ گاربیج کا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی کیوں ہوئی ہیں؟ مس مینجمنٹ کیوں ہوئی ہے؟ یہ مس مینجمنٹ کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم کیسے ان وجوہات کو اکنالج کر کے پرابلمس کو ریزالو کریں گے، پرابلمس کا سولوشن نکالیں گے، اور بینگ اے نیشن، ہم ایک سویلائزڈ نیشن کی جانب سفر کب شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور جو بری سوچ ہے وہ سب کی یہ ہے کہ
عموماً یہ ہوتی ہے کہ پہلی کیوریس ہوتے ہیں کہ کوئی بات پتہ چلے، پھر جب بات پتہ چل جائے کہتے ہیں یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ تھی، مطلب آگے سے ہو کے ملنا کہ ہمیں اسے کچھ دینا نہ پڑ جائے، ہمیں کچھ پے نہ کرنا پڑ جائے۔ تو یہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جتنی بھی چیمبرز آف کامرس ہے ہمارے ملک کی، جو بڑے 4 بڑے شہر ہیں ان کی 4 ہی چیمبر آف کامرس ہوں گی یا ہیں، 4 ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ 4 چیمبر آف کامرس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کو پروٹیکٹ کریں، خواہ وہ کسی کی بھی ہو۔ وہ کاپی رائٹ ایکٹ کے لا کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ وہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی اس سے، اور وہ اس انسان کو یا ان لوگوں کو وہ پیمنٹ دلوائیں جو بھی ہیں، جو بھی بندہ کوئی اچھی سجیشن دیتا ہے یا کوئی اچھی رائے دیتا ہے، اور اس کو یہ جو سی سی ہے اس کو آپ اٹیچ کریں گورنمنٹ کے منسٹری کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تاکہ کوئی بھی بندہ وائلیشن نہ کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھنا ایک بندہ ہے، وہ آپ کو یا کسی بھی بزنس مین کو کوئی آئیڈیا دیتا ہے تو چلیں آپ اس پہ عمل کرتے ہیں اگر، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ آئیڈیا جان کے کسی اور کو بتا دیں، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ یا آپ اپنی جو ہے نا وہ پی آر بنائیں آن دا بیہاف آف دیٹ آئیڈیا، پھر آپ چوری کر لیں یا کسی اور کنٹری کو بیچ دیں۔ ہمارے ملک کے 22 کروڑ لوگ ہیں، تو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم تو مزید کنٹری ورس کی طرف چلی جائے گی، تو کیسے یہ چیزیں فکس ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اچھا کام کرنے کے لیے ہر کسی کو یہاں وہ متنفر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ متنفر ہو جائے بندے کو اتنا تنگ کرو، اتنا پریشان کرو کہ وہ مجبور ہو کے یہ ملک چھوڑ جائے، ٹھیک ہے جی، مجبور ہو کے وہ غربت اور پریشانی اور تنگی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بندے کو کمپیوٹر روم سے اٹھا کر ایلن مسک دنیا کی سب سے بڑی ورتھ کا مالک بنا دیتے ہیں، اور سپورٹ کر کے، ٹھیک ہے، اس کی اسکلز کو پالش کر کے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، محرکات جو بھی ہوں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے ملک کے ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے ملک کی جو جو ملک کا بیسٹ جو سسٹم ہے بنایا ہوا ہم نے جو بھی، ٹھیک ہے، یہ اس کو سسٹم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ سسٹم ہے ہی نہیں، لیکن ہمیں بیسٹ طریقے سے کام تو کرنا آنا چاہیے، اور ہم کسی کے پیسے کیوں رکھیں؟ ایک انسان ہے، اس نے محنت کی ہے، آپ یہ تو سوچیں کہ آپ کو مشورہ دینے سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اس نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو آپ کچھ ہوئے ہیں، آپ کو کچھ اویئر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ پتہ چلا ہے، اگر وہ نہ بتاتا تو آپ کو کیا پتہ تھا، یا آپ کیا بگاڑ سکتے تھے کسی کا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک اور نیگیٹو تھاٹ یہ آتی ہے کہ اس کا کیا انٹرسٹ ہے، بھائی پے کرو اس کو، دیٹس اٹ، ہر کوئی روزی کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پے کر دیں یا شیئرز دے دیں، ٹھیک ہے، جو بھی پروڈکٹ بنائیں اس میں سے شیئر دے دیں یا اس کو ون ٹائم پیمنٹ کر دیں، آپ نے اپریشیٹ کریں، اس کا دل نہ توڑیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دی ہے، ہم اس پہ ورک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے پہلے بھی میرا ایک اور لیکچر میں نے ریکارڈ کرایا ہے کہ اگر ہمارے ملک کا بزنس مین انٹرنیشنل کسٹمر کی چوائس آف پکنگ، یعنی کہ جو کسٹمر جاتا ہے اسٹور پہ تو آپ کی پروڈکٹ وہاں پڑی ہوئی ہے تو وہ اٹریکٹ کرے اس کو پسند آئے اور وہ پہلی ہی نظر میں اس کو بھا جائے اور وہ اس کو شیلف سے اٹھا لے۔ ہمارے ملک کا بزنس مین جب تک یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا تو سہراب کی سائیکل کی طرح اور واسا کے محکمے کی طرح اور جو ہے وہ جو لالٹینز ہوتی تھیں پرانی 40 سال پہلے جو لالٹینز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، وہ سب میں یعنی کہ ہم ختم ہو گیا نا صاحب آج،
وہ انڈسٹریاں ختم ہو گئیں، وہ 2 4 فیکٹریاں 10 فیکٹریاں تھیں وہ ختم ہو گئیں، ٹھیک ہے جی. تو جو آج ہیں، اگر یہ انٹرنیشنل ریس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس اسٹینڈرڈ پہ چیز نہ بنا سکے، اس کوالٹی پہ، یا اس کسٹمر کی اس پکنگ چوائس کو اڈاپٹ کر کے کوئی چیز مینوفیکچر نہ کر سکے، تو یہ انڈسٹریاں کب تک چلیں گی؟ بزنس فیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی. پھر ڈیویلویشن آف روپی، پھر انفلیشن انکریز، پھر اپنی کرنسی کی ڈیویلویشن، پھر ایسٹس کا نقصان ہو جانا، ٹھیک ہے. اس بارے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ملک کا جو کوئی بھی ایسٹ ہوتا ہے، چلے ملک تو بہت بڑی بات ہوگی، میں آپ کو یہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس ایک گھر ہے، آپ کے پاس 100 کنال زمین ہے، آپ کے پاس ایک بنگلہ ہے، ایک پلازا ہے جس سے رینٹ آ رہا ہے، زمین سے آپ کی زراعت ہو رہی. آپ نے زمین بھی گروی رکھوا دی، آپ نے پلازا بھی گروی رکھوا دیا، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ آپ کے گھر کی انکم بند ہو گئی. جو انکم وہاں سے آتی تھی گروی ہونے کی وجہ سے وہ انکم بند ہو گئی. تو جب انکم بند ہو جائے گی آپ کی، تو آپ سروائیو کیسے کریں گے جب کہ آپ کا گزارا ہی انہی 2 ایسٹس پہ ہو رہا ہے؟ تو یہی حال ملک کا ہے. جب گورنمنٹ ایسٹس یا پراپرٹی یا لینڈ یا دیگر چیزیں گروی رکھواتی ہے، تو وہی چیزیں تو انکم پرووائڈ کرتی ہیں گورنمنٹ کو. اگر وہی چیزیں گروی رکھوا دے گی گورنمنٹ، تو کیسے ملک چلے گا؟ کیسے حکومت چلے گی؟ کیسے عوام کے لیے بہتری ہوگی؟ کیسے عوام کی ویلفیئر ہوگی؟ ٹھیک ہے. یہاں ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ 7 چیزوں کو تباہ کر کے ایک چیز کی تعریف کر دی جاتی ہے جی، کہ یہ بہت اچھا کام ہے جی، ان 7 چیزوں کی تباہی پر سے توجہ ہٹانے کے لیے. جبکہ ہم 7 چیزوں کو درست نہیں کر رہے ہیں اور ایک چیز کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، یا اس برائی کو بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. تو اگر سب کا سب سسٹم اسی طرح ہو جائے گا، تو یہ ملک یا اس ملک کے 22 کروڑ عوام جو یہاں رہتی ہے، چند ایلیٹ کلاس یا چند ایلیٹ رولنگ ایلیٹ کی غلطیوں کی وجہ سے اس 22 کروڑ عوام کا کیا بنے گا؟ یہ کس کس نیشن کے سامنے گروی رکھوائی جا رہی ہیں؟ یہ ایسٹس سیل کرنے کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا اس نیشن کو ہوگا. ویلفیئر کہاں سے ہوگی ان کی؟ ٹھیک ہے جی. ان کے لیے آپ کیسے، مطلب آپ کو عہدہ جو دیا گیا ہے یا جو ملا ہے، اس کی ذمہ داری اور فرض یہ ہے کہ آپ 22 کروڑ لوگوں کی سوچیں، 22 لوگوں کی نہ سوچیں، 22,000 کی نہ سوچیں، 22 کروڑ کی سوچیں، 22 لاکھ کی بھی نہیں، 22 کروڑ کی سوچیں. تو 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یار، کچھ تو خیال کریں. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اور اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا اور ہر ادارے نے اپنی ذمہ داری سمجھ کے، خواہ جوڈیشری ہے، خواہ پولیس ہے، خواہ لا انفورسمنٹ ہے، خواہ ملٹری ہے، خواہ سول ہے، خواہ گورنمنٹ ہے، خواہ کچھ بھی منسٹریز ہیں، پی ایم ہے، پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، کوئی بھی، ٹھیک ہے، جو جس پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ڈپارٹمنٹل فریڈم نہ کیا، سسٹم کو پرفیکٹ نہ کیا، درست نہ کیا، ٹھیک ہے، تو جہاں بات ہوتی ہے نا کہ جو بیسٹ بات آئے سب مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، لیکن جہاں رانگ بات ہے تو اس کی فیور کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے. جو رانگ سجیشن ہے اس کی فیور کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو بیسٹ بات ہے، جوڈیشری کیوں محتاج ہو، کیوں بیسٹ فیصلے نہ کرے، اور کیوں رینکنگ میں، ورلڈ رینکنگ میں 163 168 سے بھی ورس چلی جائے؟ وائی؟ کیا ججز کو ملنے والی مراعات، تنخواہیں وہ کم ہیں؟ کیا جج کی سوچ نہیں ہے؟ کیا جج کی ایجوکیشن نہیں ہے؟ کیا جج کا نالج نہیں ہے؟ کیا جج نے ورلڈ لا نہیں پڑھے ہوئے؟ اگر سب کچھ ہی پڑھا ہوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ 163 سے بھی ورس جا رہے ہیں ہم؟ آپ برا نہ منائیے گا، جو سب سے بڑا خلا رہ گیا ہے وہ ایجوکیشن آف اسلام کا ہے، کہ ان لوگوں نے
فقہ کا قانون نہیں پڑھا. اگر یہ پڑھ لیتے تو ان کے لیے فیصلے کرنا بھی آسان ہوتا جاتا، انصاف قائم کرنا بھی آسان ہو جاتا، اور لوگوں اپنی جوڈیشری کا جو لیول ہے وہ رینکنگ کے حوالے سے بھی اور پرفارمنس کے حوالے سے بھی انڈیویجولی جج جو ہیں ان کی پرفارمنس بھی انکریز ہو جاتی. ٹھیک ہے جی. اور عوام کو بھی سہولیات ہوتی، وہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے ہوتے یا دیوانی مقدمات کے پیچھے الجھ کر ان کی ساری زندگیاں ان مقدمات میں برباد نہ ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اور بے گناہ لوگ جو ہے وہ ظلم کا شکار نہ ہو رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی. جہاں جو پولیس ہے وہ اپنی جو اپنی ذمہ داری فرض پورا نہ کرے گی تو پھر کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا. گورنمنٹ منسٹریز سینیٹرز جو بھی جتنے بھی کابینہ پارلیمنٹ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے اس ملک میں، ٹھیک ہے جی، اگر سب کے سب انڈیویجولی بیسٹ طریقے سے پرفارم نہیں کریں گے تو سب کیسے ٹھیک ہوگا. پاکستان کی جو کنٹری ہے 22 کروڑ عوام کی ہے، کوئی انڈیا کی مووی تو نہیں ہے نا کہ جس کو فالو کر کے یا انڈین موویز کو فالو کر کے اس ملک کا پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. 22 کروڑ عوام کا ملک ہے تو بیسٹ لانگ ٹرم لاز پالیسیز اچھا سیٹ اپ، اچھا سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ہر چیز، ہر ادارہ اپنے اپنے حوالے سے بیسٹ طریقے سے چلتا رہے. تو یہ سب ٹھیک کیسے ہوگا؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے، ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے لانے سے، ذہین لوگوں کو آگے لانے سے، اور not on the behalf of party affiliation, not on the behalf of اقربا پروری، not on the behalf of رشوت. ٹھیک ہے جی. not on the behalf of سفارشیں. ٹھیک ہے جی. 7 لوگ مل کر ایک نااہل کی سفارش کر دیں تو کیا وہ اہل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ ورث کی طرف لے جائے گا ملک کو. ٹھیک ہے جی. اور اگر 7 لوگ ایک اہل کی سفارش کر دیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کو فالو نہ کریں تو کیا، یا اس کی بات نہ مانیں تو کیا ملک چل سکے گا؟ نہیں چل سکے گا. تو یہ چیزیں سوچنے سمجھنے کی ہیں. بیسٹ طریقے سے موو فارورڈ اس طرح ہوگا ہمارا ملک.